السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان اکثر سلیم پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ۔ آج جو ہے میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ وہ یہ کہ ایک ہاسپٹل میں شخص جاتے ہیں وہ اپنی بیوی کی ڈلیوری کے لیے، اور وہاں پر ان کا بچہ جو ہے ایکسچینج ہو جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے ہوتا بیٹا ہے اور دے بیٹی دیتے ہیں، کیوں اور کس وجہ سے اور کیا معاملات ہوئے، ہم انہی کی جانب جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سر کب کا واقعہ ہے؟ کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوئی؟ کتنے انٹرویوز آپ دے چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسی نومبر کا واقعہ ہے، 2 نومبر کا۔ ہم ڈلیوری کے لیے ہاسپٹل گئے ہیں۔ کون سا ہاسپٹل تھا؟ یہ ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، لیڈی ولنٹنگ ہاسپٹل۔ یہ پنجاب کا بہت بڑا اور بڑا مشہور ہاسپٹل ہے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا گیا کہ پہلے جب ڈلیوری کا ٹائم آیا تو میری بیوی کو یہ آواز آئی ہے، آپس میں انہوں نے عملے نے بات کیا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، وہ بے ہوش ہوگی۔ اس کو ہوش نہیں رہا، پھر 1 گھنٹے تک ہمیں بتا ہی نہیں گیا آپ کے گھر بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ ہم تو باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو 1 گھنٹے بعد ہمیں بتایا بیٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم گھر چلے گئے، لیکن جو 1 گھنٹہ گزرا ہے اس کے درمیان ہاسپٹل کے اندر سے ایک بچہ باہر جاتا ہے، ایک عورت لے کے جاتی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں دکھایا گیا کیمروں میں۔ ہم نے اس کے بارے میں بڑا ہاسپٹل میں جا کے بات کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے، وہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو جب گھر جا کے میری بیوی کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس کی حالت روٹین پہ آئی ہے، تو اس نے مجھے سارا واقعہ بتایا کہ مجھے بیٹے کی آواز آئی ہے، اور یہ 1 گھنٹے بعد آپ کو بیٹی کا پتہ چلا ہے۔ تو اس کو تو سمجھ نہیں لگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر جب میں اس کی میڈیسن لینے کے لیے گیا ہوں تو میں نے اس کے کاغذ دیکھے ہیں، کاغذ کے اوپر بھی میل بیبی لکھا ہوا ہے۔ پھر 1 گھنٹے تک ہمیں بتایا نہیں گیا۔ پھر ڈلیوری سے پہلے میری بیوی سے یہ بار بار پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر بیٹا ہے کہ بیٹی ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ ان ساری باتوں کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہم سے۔ ہمارا بچہ ایکسچینج کیا گیا، جو بچہ باہر گیا ہے اس کی ویڈیو میں تو ابھی تک نہیں دکھائی گئی۔ اب وہ بچہ کدھر گیا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 2 نومبر سے لے کے ابھی تک میں نے ہر جگہ پہ درخواست دی ہے، CCP لاہور کو درخواست دی ہے، ہیلتھ کمیشن میں درخواست دی ہے، جو سیکٹری ہیلتھ صاحب ہے ان کو درخواست دی ہے، جو وزیر صحت ہے ان کے دفتر میں بھی میں گیا ہوں، اور بہت جگہ پہ انٹرویو دے چکا ہوں۔ میڈیا والوں میری مدد کر رہے ہیں، میری بات کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا، میری بات نہیں سنی گئی اور مجھے انصاف نہیں دیا گیا۔ تو بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، یہ بات حقیقت ہے، اور لیکن اپنا خون جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو ہاسپٹل کے عملہ تھا ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ میرا بچہ ایکسچینج کیوں کیا ہے؟ وہاں پہ کچھ نہ کچھ بات تو کرنی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہاسپٹل والوں نے کیا کیا ہوگا؟ بچہ بیچ دیا ہوگا یا پھر کسی کے ساتھ ویسے ہی ایکسچینج ہو گیا ان سے؟ نہیں، انہوں نے بچہ بیچ دیا، ایکسچینج ہوتا تو ادھر ظاہر ہے کوئی دوسرا بچہ بھی موجود ہونا تھا۔ انہوں نے کوئی پتہ نہیں، بیٹی کہاں سے لے کے آئے؟ یہ معاملہ جو ہے نا تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر بیٹا بیچا ہے تو وہ بچی کس کی ہے اور کہاں سے آئی؟ ظاہر اب یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کسی کے ساتھ ایکسچینج کیا ہے، ہمارا بچہ بیچا ہے، یا کوئی ویسے لوگ بھی ہاسپٹل میں بچے چھوڑ جاتے ہیں، یا کیا انہوں نے گیم کیا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہی تو بات ہم ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کہا چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، پہلے ہمیں میل بیبی دے کے بھیجا ہے، پورا ڈسچارج سلپ ہمارے پاس۔ پھر جب ہم دوبارہ گئے ان کے پاس تو انہوں نے وہ ہمارا کاغذ ہم سے لے کے دھوکے سے، فریب سے اس کے اوپر فیمیل کر دی اور کہا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، چلے جائیں۔ یعنی کہ سارا کچھ کرنے کے بعد کاغذ کے اوپر لکھنے سے ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ کسی کا بچہ بچی بدل جائے، وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہو گیا آپ چلے جائیں۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میل ہے، اس کو پیچھے فیمیل کر دیا، اور 2 کی ڈلیوری ہے، 3 ڈیٹ کو ہم دوبارہ گئے ہیں تو اس کے اوپر ڈاکٹر نے سائن کر دی اور کہا آپ چلے جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، ابھی تک ہماری کسی نے سنوائی نہیں کی۔ تو میری مریم نواز صاحبہ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں، اور احمد سے لے کے نیچے تک جتنے لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے، تاکہ ہمارا بھی جو معاملہ ہے اس کو بھی حل کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ ظلم زیادتی نہ ہو۔ جی ناظرین دیکھیں، ایک جو عملہ ہے ان پہ ایک سوالیہ نشان ہے، جتنے بھی ہمارے پاکستان میں جس سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہماری حکومت پہ یہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کہ آپ لوگ کسی کے بچے کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی ہے، بیٹی کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کو سنبھال رہے ہیں، پا رہے ہیں، لیکن اپنے خون کی جو ہوتی ہے نا پہچان، وہ انسان کو ہو جاتی ہے۔ آپ کو کبھی محسوس ہوا بچے کو اٹھاتے ہوئے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ میری پہلے بھی الحمدللہ 3 بیٹی ہیں، تو یہ بات تو ہم نے سوچی بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر بچی ہمارے گھر آ گیا تو یہ نحوست ہے یا کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہم اس کی ایسے ہی پرورش کر رہے ہیں جیسے ہمارا اپنا خون ہے، اس میں کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ایکسچینج ہوا ہے وہ آپ کو کبھی ملے گا؟ جی میری جدوجہد ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جتنی میری ہمت ہے میں ساتھ نہیں چھوڑنا ان کے خلاف، جہاں تک مجھے جانا پڑے میں جاؤں گا، اپنی آواز بلند کروں گا اور میں انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہوں گا ان سے۔ ہاسپٹل والی جتنا بھی عملہ تھا، جو بڑے افسران تھے، اب یہ دیکھیں اپنا جھوٹ چھپانے کی خاطر انہوں نے کیا کیا، میل کے آگے فیمیل لگا دیا۔ اس کو لکھنے سے کیا ان کا بچہ ان کو واپس مل جائے گا؟ کیا وہ چیزیں جو انہوں نے ایکسچینج کی ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی؟ یہ سارے معاملات جو بھی ہیں ہم نے ان سے بات کی، اور اب ہم آپ کو وہ ڈاکومنٹس بھی دکھائیں گے کہ یہ سارے ڈاکومنٹس میں دکھایا جا رہا ہے، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بوائے ہے، لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہے۔ اور جتنی آپ نے پہلے جو ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو جتنا بھی چیک اپ تھا وہ سارا اسی ہاسپٹل سے کروایا تھا؟ نہیں ہم نے پرائیویٹ سارے الٹرا ساؤنڈ کروائے ہوئے ہیں، لیکن ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے پوچھا نہیں تھا اس کی جینڈر کیا ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں یہی بتایا کہ انہوں نے میری بیوی سے 2-3 دفعہ پوچھا ہے کہ آپ کے گھر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اسی چیز کی انہوں نے فائدہ اٹھایا، پھر اس کو بے ہوش کیا، جان بوجھ کے اس کے ساتھ بے ہوشی والا معاملہ کیا، پھر 1 گھنٹے تک ہمیں بتایا نہیں، پھر ہاسپٹل سے جو بچہ باہر گیا ہے، اور جو لکھنے میں انہوں نے کہا خالی لکھنے میں غلطی ہو تو مان لیتے ہیں، لیکن جو دوسرے آپ اس دن کی فوٹیج نکلوائے نا کہ وہ جو بچہ اس دن ہاسپٹل سے باہر گیا، مجھے اس بچے کی فوٹیج چاہیے۔ ان کے بعد بہانہ ہے جی نرسری میں کیمرے نہیں ہوتے۔ میں کہا نرسری میں تو نہیں ہوتے، جب نرسری کے باہر بچہ گیا وہ دکھایا جائے، لیکن مجھے کیمرے نہیں دکھائے گئے۔ ایم ایس نے میری بات نہیں سنی، اس کو ہوا میں ڈال دیا، ٹال مٹول سے کام لیا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ان کے۔ کیا نام ہے ان بندوں کے جو آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کیے؟ مجھے ان کے نام کا تو نہیں پتہ، لیکن اس میں جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے ہاسپٹل کا وہ ایم ایس ہے۔ اگر ایم ایس اپنے کمرے سے نکلے گا ہی نہیں، عملے کو دیکھے گا ہی نہیں، اس کے اندر تو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے اس کے کمرے تک رسائی ہے عام بندے کی، تو جب وہ آتا ہے سوٹے بوٹے کپڑے پہن کے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہاسپٹل میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر موجود ڈیوٹی میں تھی، جو آیا لوگ تھی، یہ سارے ملوث اس معاملے میں یا سلیپر تھا، تو ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ آپ نے پولیس کو بتایا؟ پولیس نے کوئی کارروائی کی؟ ہاسپٹل میں گئے، کسی سے پوچھ تاچھ کی؟ جی میں CCPO لاہور صاحب کو درخواست دی ہے، انہوں نے درخواست آگے مارک تو کیا ہے، لیکن اس میں پیش رفت نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا میری درخواست پہ، اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، کیمرے نہیں چیک کیے گئے۔ میں نے پولیس کے آگے بھی التجا کی کہ جا کے کیمرے چیک کیے جائیں، میری تسلی کروائے جائے تاکہ میرا معاملہ کلیئر ہو جائے، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ 4 سال پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، لیکن میرے علم میں نہیں تھا، کیونکہ میرے دوسرے بھائی علیحدہ رہتے ہیں، تو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ 4 سال پہلے میرے بھائی اب دبئی چلے گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہوا تھا، ان کو پتہ تھا ہمارے گھر بیٹا ہے، تو جب اس کی بیگم کی ڈلیوری کا ٹائم آیا، ان کا آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد ان کو بچی تھما دی گئی، انہوں نے مبارکباد دی سب رشتہ داروں کو، تو جب میری امی تک مبارکباد پہنچی ہے تو امی نے کہا آپ کے گھر تو بیٹا تھا، آپ نے تو الٹرا ساؤنڈ کروایا ہوا ہے، تو انہوں نے اسی سنا میں شور ڈالا ہاسپٹل میں، 1-2-3 گھنٹے لگے ہیں، 3 گھنٹے بعد ان کا بچہ ریٹرن کر دیا گیا ہے۔ اب اگر انہوں نے الٹرا ساؤنڈ نہ کروایا ہوتا تو انہوں نے ساری عمر کسی کی بیٹی پالنی تھی، ان کا بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہوتا، اس کے ساتھ کیا ہوتا، تو یہی ہمارے ساتھ غلطی ہوگی کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا تھا، یعنی الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، جینڈر نہیں پوچھی ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے ہماری اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ جو آپ کے بھائی والا بچے والا کیس بنا ہے، یہ بھی یہی ہاسپٹل تھا؟ جی اسی لیڈی بلڈنگ ہاسپٹل میں ہوا ہے، ہمارا لیبر روم 1 میں ہوا ہے، اس کا پریڈ والے روم میں ہوا ہے، یہی ہسپتال کا واقعہ ہے، لیکن میری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے اور لوگوں سے بھی اپیل ہے، ایک تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، ایک جب بھی آپ سرکاری ہاسپٹل جائیں تو الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو اس کی پلیز جینڈر پوچھ لیں کہ آپ کے یہاں بچہ ہے بچی ہے، تاکہ ڈلیوری کے بعد آپ کے ساتھ میرے جیسا ظلم نہ ہو۔ تو میری دوبارہ مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور جتنے ایم ایس سے لے کے نیچے تک ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے، تاکہ دوسرے لوگ سزا کے خوف سے ایسا واقعہ نہ کر سکے، لوگوں کے بچوں کو نہ بیچ سکیں، ان کو خرید و فروخت نہ کر سکے، چینج نہ کر سکے۔ جو امیر زادے ہیں پیسے خرچتے ہیں، ان کو ان کی اولاد دے دی جاتی ہے لوگوں کی، اور ان کی بیٹیاں ان کو دے دی جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ جی ناظرین، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک مجبور اور بے بس باپ کیا کرے، اور جو کہ اپنے ہی خون کے لیے ترس رہا ہے کہ مجھے میرا بچہ مل جائے، اور جتنا بھی وہاں کا عملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، ان پہ کارروائی ہونی چاہیے، ان کی چیکنگ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ ہاسپٹل میں کر کیا رہے ہیں۔
ابھی تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے ایسے کیا ہوگا، وہ خاموش ہو گئے ہوں گے شاید. اور مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. بیسک جتنے بھی ہمارے ویورز یہ ویڈیو دیکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان کا جو بچہ ہے ان کو مل جائے اور ان کو انصاف ملے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.